نہ خود چل سکے، نہ پھر سکے، دوسروں کے سہارے چلے، دوسروں کے سہارے کھائے پیے، نہ خود کھا سکے نہ خود چل سکے، یہ تو تھا بچپن۔ بڑھاپا جب آیا تو کیا آیا؟ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، ارذل عمر میں جب پہنچ گیا، جو پہلے سے بھی جو چیزیں یاد تھی وہ بھی یاد نہیں رہی، بھول گیا، جو علم تھا وہ بھی غائب۔ تو بچپن جو جس طرح سے کمزوری کا تھا، اسی طرح سے بڑھاپا جو ہے اس طرف، اسی کو کہتے ہیں کہ بچپن اور پچپن ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، نہیں، تو جو جیسا بچپن تھا ایسے بڑھاپا، وہ بھی کمزوری، وہاں بھی کمزوری۔ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، تو یہ اللہ کی قدرت ہے۔ فرمایا ان اللہ علیم قدیر، اللہ جو ہیں وہ علم والے ہیں، یہ حالت کب ہو طاری اور اسی طرح سے ہو کہ نہ ہو، یہ بھی اللہ کی قدرت ہے۔ اسی واسطے حضرت عطا جو تابعی ہیں ان کا قول یہ ہے کہ اہل قرآن کی یہ کیفیت نہیں ہوتی، جو جن کی زندگیاں قرآن اور یعنی اہل قرآن سے مراد ہے دین علم، حدیث کا علم، قرآن کا علم۔ اور واقعی عجیب بات ہے، یہ میرا بھی تجربہ ہے۔ اس کے صاحب ایسے ایسے بوڑھے علماء کو دیکھا 90 سال 100 برس کے، کہ صاحب ہاتھ پاؤں جواب دے گئے، آنکھیں جو ہیں بیکار ہو گئی، کان بیکار ہو گئے، مگر دماغ شریف جو ہے اپنی جگہ کام ہی کر رہا ہے، اس میں کوئی خلل نہیں آ کے دیتا۔ یہ جو ہے یہ قرآن کی برکت۔ حضرت عطا رضی اللہ عنہ کا فرمانا یہ ہے کہ اہل قرآن تو وہ ہیں کہ ان پر یہ بات نہیں آتی، اسی لیے قدیر فرمایا، اللہ کا قدرت ہے، وہ اگر جہاں اس کو یہ قدرت ہے کہ کسی کو کمزوری سے قوت پر لائیں، اس کو یہ قدرت ہے کہ وہ قوت سے کمزوری کی طرف لے جائیں، مگر ہر ایک کے لیے نہیں۔ جیسے یہ ہے کہ یہ نہیں کہ صاحب 55 سال کے بعد ریٹائر کر دو، یہ قانون کیا ہے گورنمنٹ کا، 55 سال کے بعد چاہے وہ تندرست ہو، چاہے وہ بیمار ہو، چاہے کمزور ہو، ریٹائرمنٹ کے لیے ایک عمر مقرر ہے۔ اللہ میاں کے یہاں یہ نہیں ہے کہ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، یہ جو ارذل عمر ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے مقرر نہیں فرمایا کہ 55 سال کے بعد ارذل عمر، نہیں۔ اسی واسطے اختلاف ہے کہ یہ ارذل عمر کتنے سال کی ہے، کسی نے کہا 60 سال، کسی نے کہا 65 سال، کسی نے کہا 70 سال، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے 75 سال۔ میرا خیال یہ کہ یہ سارے اپنے اندازے ہیں، لیکن ارذل عمر کی کوئی عمر مقرر نہیں سن اور سال کے حساب سے، اس لیے کہ اللہ نے کوئی اس کے لیے پیمانہ مقرر نہیں فرمایا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ صاحب آخر اس کا کیا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ کمزوری طاری ہو جاتی ہے اس کے اوپر، اور جیسے بچپن میں تھے ویسے بڑھاپے میں آ جاتے ہیں۔ فرمایا ان اللہ علیم قدیر، تو یہ انقلاب خود انسان کے اندر اپنے نہ چاہتے ہوئے بھی، کون چاہتا ہے میں کمزور ہو جاؤں؟ کوئی چاہتا کیا؟ کوئی نہیں چاہتا، مگر یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کون کر رہا ہے اپنے اندر؟ ارے ظالم، تیرے اندر جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں، انقلاب برپا ہو رہا ہے، تو اس کے باوجود بھی فرعون بنا پھرتا ہے، اللہ کو نہیں مانتا اور اللہ کے حقوق نہیں ادا کرتا۔ اس بات کو بتلانے کے لیے یہ آیت لائیں، واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، فرمایا اور اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق کے معاملے میں فضیلت دی ہے۔ یہ ساری اللہ کی نعمتیں تو بیان ہو رہی ہیں، مگر ایک خاص ترتیب ہے، اس کو میں نے کہا تھا کہ میں انشاءاللہ بتلاؤں گا، یہ بھی ہو سکتا ہے آج نہیں کیونکہ ابھی آیتیں باقی ہیں، تو اگلے ہفتے بتلاؤں گا ان آیتوں کے ایک اور جو اس سے نتیجہ نکل رہا ہے۔ فرمایا کہ اللہ نے فضیلت دی تم میں سے بعض کو بعض پر رزق کے اندر، فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، فرمایا جن کو فضیلت دی گئی ہے کہیں میں رزق کے اندر، یعنی زیادہ رزق دیا گیا، مالدار ان کو بنایا گیا، فرمایا وہ اپنے غلاموں کو، نوکروں کو اپنی روزی میں سے اتنا نہیں دیتے کہ وہ اپنے حیثیت کے برابر کر دیں، نہیں دیتے نا۔ یہاں ما ملکت کا لفظ ہے، خالص نوکر نہیں بلکہ غلام۔ غلام جو ہیں ان کے تعلق سے ایک بات یاد رکھیے، ان کی ملکیت جو ہے وہ قابل اعتبار نہیں، شرعاً بھی اور حقیقت، یعنی مطلب یہ ہے وہ کسی چیز کے مالک نہیں ہو سکتے، ان کی ملکیت میں بھی جو کوئی چیز آئی آقا ہی مالک ہوگا، سمجھنا ہی نہیں بات، یہ ہے معلوم۔ تو سوال یہ ہے کہ جو غلام جو ہے اس کو تم کسی چیز کا مالک بناؤ، ہوگا نہیں، اس لیے کہ مالک غلام کے اندر مالک ہونے کی صلاحیت نہیں، اور اگر تم آزاد کر کے مالک بنانا چاہو تو وہ غلام نہیں،
बात समझ में आ गई नहीं बात? यहां अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि गुलाम को तुम इतना दो कि वो तुम्हारे बराबर हो जाए, ऐसा हो सकता है क्या? जवाब क्या होगा? नहीं हो सकता। ठीक है, नहीं समझ में आ गई नहीं बात? क्यों? इसलिए कि गुलामी की हालत में मालिक होने की सलाहियत नहीं। गुलाम को आजाद कर दिया तो वो गुलाम नहीं है। सवाल यह कि तुम जो शिर्क करते हो, इस बात को बताना है। तुम कहते हो कि ये सारी की सारी चीजें अल्लाह की मिल्कियत हैं, मगर क्यों इनकी इबादत करते हो? इसलिए कि अल्लाह के मुकर्रब हैं। मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा। हम इनकी इबादत इसलिए करते हैं कि हमें अल्लाह से करीब कर देते हैं। ये अल्लाह के गुलाम हैं, अल्लाह की बांदियां हैं, अल्लाह की मिल्कियत। तो फरमाया कि ज़ालिमो, तुम्हारी अकल मारी गई। गुलाम को तुम इतना कब देते हो कि वो तुम्हारे बराबर हो जाए? इसीलिए जब तुम इनको अल्लाह का गुलाम और अल्लाह का ममलूक कहते हो, ये अल्लाह के बराबर कैसे हो जाएंगे? ये है वो नुक्ता जिसको एक मिसाल से समझाया गया। वल्लाहु फद्दल बअदकुम अला बअदिन फिर रिज़्क़। अल्लाह ने फजीलत दी तुम में से बास को बास पर रिस्क में। सो जिनको फजीलत दी गई है वो नहीं है लौटने देने वाले अपना रिस्क उनको जो जिनके वो मालिक हैं। फहुम फी सवा, कि जिसके नतीजे में वो बराबर हो जाएं। अफा बिनिअमतिल्लाहि यजहदून, तो क्या फिर भी तुम अल्लाह की नेमतों का इंकार करते हो? यानी मतलब यह है कि दरअसल तुम अल्लाह को नेमत वाला मानते ही नहीं हो, इस बात से तुम उसका इंकार कर रहे हो। बस यहीं तक रखिए, इंशाअल्लाह आएंगे। नंबर 270 सूरा अन-नहल, आयत नंबर 72। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लाहु जअल लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन वजअल लकुम मिन अज़वाजिकुम बनीन वहफदतन वरज़क़कुम मिनत तय्यिबात अफ़बिलबातिलि युमिनून वबिनिअमतिल्लाहि हुम यकफुरून। वयअबुदून मिन दूनिल्लाहि मा ला यमलिकु लहुम रिज़क़म मिनस समावाति वल अर्दि शैअन वला यस्ततीऊन। फला तज़रिबू लिल्लाहिल अम्साल। इन्नल्लाह यअलमु व अंतुम ला तअलमून। ضربallahu مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير. هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. إن الله على كل شيء قدير.
والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم
وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. صدق الله العظيم. گزشتہ آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالی کی جو نعمتیں انسان پر ہیں بغیر کسی ایگزمپشن کے، بغیر استثناء کے، ان نعمتوں کو بیان کیا گیا تھا. مثلا جو پیداوار ہیں، کس طرح سے پھل اور فروٹ اور غذا ملتی ہے. ظاہر ہے یہ تو ہو سکتا ہے کہ بھئی کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کوئی شخص یہ کہے مجھے تو کھانے کو ملتا ہی نہیں، مجھے تو پینے کو ملتا ہی نہیں. آسمان سے جو بارش برستی ہے اس سے کون شخص انکار کر سکتا ہے کہ میں تو اس سے محروم ہوں، مجھے تو اس کا کوئی فائدہ براہ راست یا بالواسطہ نہیں. یا اسی طرح سے جو جانوروں سے دودھ نکلتا ہے ان کے پیٹ سے، کون شخص انکار سے کر سکتا ہے کہ میرے لیے یہ نعمت نہیں ہے. تو بہرحال وہ نعمتیں کہ جو عام ہیں اللہ کی طرف سے اور ہر شخص کو ان کا فائدہ ہے، ان کو بیان کیا گیا تھا. کیوں؟ کہ یہ بتلانے کے واسطے کہ انسان جو ہے وہ نعمتوں کا بندہ ہے. عربی میں کہا جاتا ہے الانسان عبید الاحسان. اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کسی پر مہربانی کر دیجئے، وہ آپ کا شکر گزار ہوگا. آپ اگلے دن اس سے کہیے میاں ذرا سنو تو ذرا یہ کام کر دینا، خوشی خوشی کرے گا. کیوں؟ اس واسطے کہ آپ نے اس پر احسان کیا ہوا ہے، مہربانی کی ہے، تو مہربانی کا کچھ اثر پڑتا ہے. اس کو کہا گیا الانسان عبید الاحسان، انسان احسان کا بندہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالی اپنی نعمتیں گنا رہے ہیں، وہ نعمتیں کہ جس کے بارے میں نہ تو کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے لیے یہ نعمت نہیں، اور نہ کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ نعمت اللہ کی نہیں. ان نعمتوں کو گنایا گیا. اب جب تیری فطرت کا یہ تقاضا ہے کہ نعمت جس کی طرف سے ہو اس کا احسان مانا جائے، اس کا شکریہ ہو، تو پھر یہ تیری فطرت یہاں کا کیوں مسخ ہو جاتی ہے کہ نعمتیں ہماری، شکریہ دوسروں کا. یہ بات جو ہے اس کے لیے نعمتوں کو یہاں شمار کرایا گیا کہ جب اولاد کی ضرورت ہو تو جاؤ دوسروں کی ڈیوڑیوں پر، ان کی خوشامدیں ہو رہی ہیں، منتیں ہو رہی ہیں. سمجھ میں آیا؟ بارش نہیں برستی، جا رہے ہیں کہ صاحب فلانے کی خوشامد ہے. نوکری نہیں ملتی تو وہاں جا رہے ہیں. یہ سارے سب کیوں؟ کون دیتا ہے یہ سب چیزیں؟ دیتے ہم ہیں، اور اس کے بعد اگر مل جائے تو پھر شکریہ دوسروں کا ہے، مٹھائیاں دوسروں کے واسطے ہیں، بکرے دوسروں کے نام پہ قربان ہو رہے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ اس لیے ان نعمتوں کو گنایا گیا. یاد کر اے انسان یہ نعمتیں کس کی ہیں. اس آیت میں اس سے اور ذرا کلوز کر کے کہ نعمتوں کو بھی آگے چھوڑ کر تو خود اپنے وجود میں غور کر. تیرا وجود کس کا ہے دیا ہوا؟ اس میں کس کا دخل ہے اللہ کے ساتھ مل کر کے؟ کس نے تجھ کو دنیا میں یہ زندگی دی تھی؟ اس لیے یہاں سے فرماتے ہیں کہ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ نے بنایا خود تمہارے اندر سے تمہارے جوڑے. اے مرد تیری بیوی کہاں سے آئی، اور اے عورت تیرا شوہر کہاں سے آیا؟ کس نے دیا ہے؟ دعائیں تو کی دوسروں سے جا کر، مگر دیا کس نے؟ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین، اور تمہارے ان جوڑوں سے تمہاری اولاد تم کو دی. اولاد کی بھی اولاد حفدتن، پوتے جس کو کہتے ہیں، تو پوتے اور پوتیاں بھی اس نے تم کو دیں. ورزقکم من الطیبات، اور تم سب کو اچھا اچھا کھانے کو بھی دیا، ایسے ہی نہیں دنیا میں بھیج دیا. افبالباطل یؤمنون،
ان ساری باتوں کے باوجود کہ تمہارا وجود، تمہاری بیوی اور شوہروں کا وجود، تمہاری اولاد کا وجود اور ان سب وجود جو ہیں، ان سب کے لیے رزق کا انتظام یہ سب اللہ نے کیا، مگر تم اس کے باوجود باطل کو مانتے ہو۔ افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ یکفرون، باطل کو مانتے ہیں یہ لوگ اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اور فرمایا یہ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کی پوجا کرتے ہیں، ان کے سامنے ماتھا ٹیکتے ہیں کہ جو ان کے واسطے آسمان اور زمین میں سے کسی طرح کے بھی رزق کے مالک نہیں ہیں۔ آسمان سے نہ تو بارش برسانے پر قدرت اور نہ زمین سے اگانے پر قدرت، یہ ہے آسمان اور زمینوں سے رزق کا مطلب۔ تو آسمان اور زمین سے رزق کے کسی بھی حصے کے مالک نہیں ہیں۔ ولا یستطیعون، نہ صرف یہ کہ مالک ہیں بلکہ اس مالک بننے کی طاقت بھی ان کے اندر نہیں۔ بھئی یہ ایک تو صورت یہ ہے کہ آج ہمارے پاس نہیں، لیکن کل کو محنت کروں گا، کما لاؤں گا، آپ کو دے دوں گا۔ فرمایا کہ یہ نہ صرف یہ کہ فی الوقت مالک نہیں ہے، مالک بننے کی ان میں طاقت بھی نہیں ہے، تم کو دیں گے کہاں سے؟ بھئی ایک شخص سے آپ مارے بس آپ $1 دے دیجئے، اب دو صورتیں ہیں، اگر اس کے پاس ہے دے دے گا، نہیں ہے تو بھی مانگنے کیوں جا رہے ہیں؟ نہیں ہے بھائی دکان سے لا کر دے دے گا، کسی اور سے لا کے دے دے گا۔ اگر دونوں امکان نہیں تو پھر اس سے مانگ رہے تو حماقت۔ اس لیے فرمایا کہ جس سے تم مانگ رہے ہو اللہ کو چھوڑ کر، وہ نہ تو فی الوقت مالک ہے اور نہ مالک بننے کی ان میں طاقت ہے۔ ولا یستطیعون فلا تضربوا للہ الامثال، فرمایا اللہ کے لیے مثالیں مت کھڑو۔ کیا تھی مثالیں؟ کیا ہوا کرتی مثالیں؟ کہنے کے ساتھ دنیا میں بادشاہوں کو دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ بھلا براہ راست بادشاہ تک کوئی پہنچ سکتا ہے؟ نہیں پہنچ سکتا۔ کیا کرتے ہو؟ انہوں نے صاحب ہم پہلے جو ہے اپنی ڈسٹرکٹ میں جو صبر میں اپنا جو کوئی گورنمنٹ کا جو ریپرزینٹیٹیو وہ پہلے اس کے پاس جاتے ہیں، پھر اس کو پکڑ کے اس سے اوپر والے کے پاس جاتے ہیں، اس کو پکڑ کے اوپر والے کے پاس جاتے ہیں۔ بادشاہ تک کون پہنچتا ہے؟ وہ سارے کام تو نیچے ہو جاتے ہیں، بادشاہ تک تو کوئی بھی نہیں جاتا۔ اسی طرح اللہ تک کوئی جائے گا؟ کوئی نہیں جا سکتا۔ اللہ کے نیک بندے جو ہیں، جو بڑے مقرب ہیں، ہم ان کو اس لیے پوچھتے ہیں کہ بھئی وہ ہماری ضرورت پوری کر دیں گے، اللہ تک تو ہماری رسائی نہیں ہو سکتی ہے، یہ ہیں اللہ کے محبوب بندے ہیں، اس واسطے یہ ہماری ضرورت پوری کر دیں گے۔ تو دنیا میں جیسا نظام ہوتا ہے بادشاہوں کا، اللہ میاں تو بادشاہوں سے بڑھ کر بادشاہ ہیں، ان کی بھی تو ایک شان ہے، ہر ایک سے کہاں بات کریں گے وہ؟ فرمایا فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں مت کرو۔ ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے، تم اس حقیقت کو نہیں سمجھتے کہ اللہ کی شان کیا ہے۔ دنیا کے کہاں تو دنیا کے بادشاہ، کہاں اللہ کی شان۔ بھائی بادشاہوں کا تو معاملہ یہ ہے کہ وہ بیچارے مجبور ہیں، اگر ان کے منسٹر نہ ہوں، ان کے سیکرٹریز نہ ہوں تو گورنمنٹ چلا نہیں سکتے، اکیلے کیسے چلائیں گے؟ اللہ میاں تو مجبور نہیں، ان تک تو آپ کی آواز نہیں پہنچ سکتی، نہ ان کے کان اتنے بڑے ہیں کہ وہ آپ کی آواز کو سن سکیں، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو نہ صرف یہ کہ آواز آپ کے دل میں کیا خیال آیا ہے، آپ کی آنکھ کہاں جھپکی ہے، وہ سب اللہ کو معلوم۔ تو اس لیے دنیا کے بادشاہوں پر اللہ کی مثال تم کیسے دینے بیٹھے ہو؟ اس لیے فرمایا ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے، تم اللہ کے لیے مثالیں مت دو اور اس مثالوں کو دے کر تم شرک کے لیے دروازہ مت کھولو۔ آگے فرماتے ہیں ضرب اللہ مثلا، اگر تمہیں مثال ہی چاہیے اللہ کی، ہم دیتے ہیں مثال، ہماری مثال ہم دیں گے، تم کہاں مثال دے رہے ہو؟ اس لیے فرمایا ضرب اللہ مثلا، اللہ مثال دیتا ہے ایک بندے کی، اپنی مثال کو سمجھانے کے لیے فرمایا ایک بندہ ہے غلام، عبدن مملوکن، یعنی جس کو یوں کہیے عبد بھی مملوک بھی، جس کو کہیں اس کے غلام ہونے میں کوئی شبہ نہیں، پکا غلام ہے، عبدن مملوکن لا يقدر على شيء، اس کو کسی چیز پر قدرت ہی نہیں۔ ومن رزق، ایک تو یہ بندہ ہے، قدرت نہ ہونے کے معنی یہ ہے غلام جو ہے اس کے ملکیت میں کچھ بھی نہیں، جو کچھ بھی کمائے گا وہ آقا کا ہوتا ہے، یہ قاعدہ ہے۔ تو فرمایا کہ لا يقدر على شيء، اس کے قبضے میں قدرت میں کچھ ہے ہی نہیں۔ ایک تو بندہ وہ ہے وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا، اور ایک دوسرا بندہ وہ ہے کہ جس کو ہم نے خوب اچھی چیزیں دے رکھی ہیں، رزقاً حسناً، بہت اچھی اچھی چیزیں ہم نے اس کو دے رکھی ہیں۔ فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا،
اور وہ کھلے اور چھپے خوب خرچ کرتا ہے. سمجھ آیا نا؟ اب یہ دو بندے ہو گئے. فرمایا هل يستوون، یہ دونوں برابر ہیں؟ آپ کا کیا جواب ہے؟ ایک تو وہ غلام ہے کہ جس کو کچھ بھی اس کے پاس نہیں، کچھ قدرت ہی نہیں اس کے اندر. ایک وہ انسان ہے جس کے پاس ساری نعمتیں موجود ہیں، رات دن خرچ کرتا ہے. خرچ اس لیے کرتا ہے کہ اس کے پاس ہے، اس کو خرچ کرنے کی طاقت ہے. اب یہ دو بندے ہیں، یہ دو بندے برابر ہیں؟ کیا جواب ہے؟ نہیں. فرمایا جب دو بندے حالانکہ بندے ہونے میں یکساں ہیں، انسان ہونے میں یکساں ہیں، بشر ہونے میں یکساں ہیں، لیکن دونوں کی سچویشن مختلف ہے، اس کے باوجود اگر دونوں برابر نہیں تو خالق اور مخلوق کیسے برابر ہو جائیں گے؟ کچھ سمجھ میں ہی نہیں پاتی. یہی بتانا ہے. جب مخلوق برابر نہیں، دونوں کی حالتوں کے فرق کی وجہ سے کہ ایک تو قدرت والا نہیں، دوسرا بندہ قدرت والا ہے. اگر یہ دونوں برابر نہیں تو خالق جو عظیم القدرت ہے اور مخلوق اس کے مقابلے میں کچھ بھی قدرت نہیں رکھتی ہے، کیسے برابر ہو جائیں گے؟ دنیا میں تم عجیب فیصلے کرتے ہو. عجیب بات ہے کہ اللہ کے معاملے میں جا کر تم فیصلہ بدل دیتے ہو. ایک مثال دی ہے، فرمایا کہ مثال اگر چاہیے تو ہم دیتے ہیں مثال تمہیں. الحمدللہ هل يستوون کے بعد فرمایا الحمدللہ، مثال ایسی کہ تم سے جواب نہیں بن پڑے گا. ساری تعریف ہیں اللہ کے بعد. کہہ دیا کرتے ہیں نا بھائی، جب آپ کوئی سوال کریں اور جواب نہ پڑے، فرمایا الحمدللہ، بات صحیح ہو گئی. بل اکثرهم لا يعلمون، مگر ان کی اکثریت جو ہے وہ حقیقت یہ ہے کہ اس طرف ذہن نہیں جاتا، علم نہیں رکھتے، اپنے علم سے کام نہیں لیتے. یہی کہا جائے گا کہ علم نہیں. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا، ایک اور اس سے آگے بڑھ کر ایک اور مثال ہے. اللہ اور بندے کے درمیان جو فرق ہے اس کی ایک اور مثال. فرمایا اور ایک اللہ مثال دیتا ہے دو انسانوں کی. رجلین احدہما ابکم، ایک ان میں سے گونگا ہے، بہرا ہے، اندھا ہے. لا يقدر على شيء، اور اس کو بھی کسی چیز پر قدرت نہیں. وهو كل على مولاه، وہ تو اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے. کیوں بوجھ بنا ہے ہی نہیں کچھ. آقا کھانے کو دے دے کھا لے، آقا ہاتھ پکڑ کے ادھر سے ادھر کر دے ہو جائے. گونگا، بہرا، اندھا، کچھ بھی قدرت نہیں اس کو، اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے بس. وہ سمجھ آئے. اور فرمایا اس سے آگے چلیے، اینما یوجہہ لا یأتی بخیر، اس کے پھوڑ، اس کو اردو میں ٹھیٹ ہندی میں کہتے ہیں کوئی آدمی کچھ نہ کر سکے، کیا کہتے ہیں اسے؟ پھوڑ کہتے ہیں. نہیں وہ ٹھیک وہی ہے. اینما یوجہہ لا یأتی بخیر، جدھر بھی وہ اپنا ہاتھ بڑھائے کچھ بھی نہیں کام کر سکتا، اتنا پھوڑ ہے. اینما یوجہہ لا یأتی بخیر، جدھر بھی وہ توجہ کرے کوئی بھی بھلی بات نہ کرے، اچھا کام نہ اس سے ہو. اور اس کے بعد هل یستوی ہوا کو چھوڑ کر آگے پڑھیے. ومن یأمر بالعدل، اور ایک دوسرا انسان ہے جو انصاف کے ساتھ فیصلے کرتا ہے. وہو علی صراط مستقیم، خود بھی راہ راست پر ہے. یہ مطلب خود بھی صحیح اور دوسروں کے واسطے بھی اس کا معاملہ صحیح ہے. هل یستوی ہوا، یہ دونوں برابر ہیں؟ جواب کیا؟ نہیں. فرمایا کہ اسی سے سمجھ لو کہ ایک تو مخلوق ہے کہ اللہ اگر اس سے نظر عنایت ایک منٹ کے لیے کھینچ لے، ایک منٹ نہیں، ایک منٹ کے 60ویں حصے میں اللہ تعالیٰ اپنی نظر کو کھینچ لے، اس کے بس میں کچھ نہیں، ایک سانس نہیں لے سکتا. اتنا ڈیپینڈ کرتا ہے یہ اپنے آقا پر. اور آقا کی شان یہ ہے کہ اس کو ہر طرح کی قدرت، خود بھی صحیح اور دوسروں کو بھی صحیح راستے کی ہدایت دیتا ہے، وہی ہدایت دیتا ہے. بھلا بتاؤ کہ اگر دو انسان وہ برابر نہیں ہے تو اللہ اور یہ بندے جو ہیں جن کی بندوں کی مجبوری کا یہ عالم ہے کہ اگر اللہ اپنی نظر ہٹا لے تو ایک سانس ان کے پیٹ میں نہ آئے، یہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو حاصل یہ ہوا کہ مخلوق ہمارے اپنے اعتبار سے چاہے کتنی بھی باکمال ہو، اللہ کی نسبت سے وہ مجبور محض ہے. اس کو اللہ کی قدرت میں ہم کیسے شریک کر سکتے ہیں؟ یہ ہے وہ مثالیں جو اللہ سبحانہ و تعالی یہاں دے ہیں. آگے فرماتے ہیں وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہاں تو اللہ اور کہاں مخلوق. اللہ کی شان یہ ہے آسمانوں اور زمینوں کا غیب جو ہے وہ اس کے پاس ہے. جس کا علم اتنا وسیع ہے اس کی قدرت بھی وسیع ہوگی، اور اس کے علاوہ کسی کے پاس اتنا علم نہیں. جب علم نہیں تو پھر کہاں سے وہ دوسروں کو فائدہ پہنچائے گا؟ ساری صفتوں میں سب سے پہلی صفت جو ہے وہ علم ہے.
سمجھ میں آئی نہیں بات؟ آپ ڈاؤن ٹاؤن جانا چاہتے ہیں، کیسے جائیں گے؟ علم چاہیے. آپ جاب کرنا چاہتے ہیں، کیسے کریں گے؟ علم چاہیے. آپ کھانا پکائیں گے، کیسے پکائیں گے؟ علم چاہیے. آپ کھانا کھائیں گے، کیسے کھائیں گے؟ علم چاہیے. ہے کہ نہیں بات؟ یہ ہر کام سے پہلے علم چاہیے. اور بندوں کے پاس علم ہی نہیں ہے سرے سے، تو اور قدرت کہاں سے آئے گی؟ اللہ کا علم جو ہے وہ وسیع ہے، آسمانوں اور زمینوں کے غیب جو ہیں وہ سارے اس کے علم میں ہیں. وما امر الساعۃ الا کلمح البصر او هو اقرب. یہاں اللہ کی شان علمی کو بتلا کر ساتھ میں یہاں سے عقیدہ توحید ثابت ہوا نا ان ساری آیتوں سے، یہاں سے عقیدہ آخرت کو بھی ثابت کر رہے ہیں. سوال یہ تھا، ایک تو یہ تھا کہ بھئی ٹھیک ہے توحید کے شرک کے لیے تو وہ دلیل دیتے تھے، مثالیں دیتے تھے اللہ کی، اس کو رد کر دیا گیا. اور آخرت کے واسطے یہ کہا کرتے تھے ارے صاحب آپ کہتے ہیں کہ آخرت آخرت قیامت قیامت، آتی کیوں نہیں؟ تو ذرا اتنا ہی فرما دیجئے وہ کس تاریخ کو آئے گی، کون سے دن آئے گی، کیا ٹائم ہوگا، کم سے کم ہم اس کو فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ یہ غیب ہے اور غیب کا مالک اللہ ہے، کسی پر یہ غیب کھلا ہوا نہیں. دوسری بات وما امر الساعۃ الا کلمح البصر او هو اقرب. اور اگر تم پوچھنا ہی چاہتے ہو قیامت کے تعلق سے تو ہم اتنا بتا دیں کہ وہ ڈھول پیٹتے نہیں آئے گی کہ پہلے سے تمہیں پتہ چل جائے گا آلی آلی قیامت بھاگ لو بھاگ لو بھاگ لو، یہ نہیں ہوگا. فرمایا کہ وما امر الساعۃ، قیامت کا معاملہ تو بس آنکھ جھپکنے کے برابر ہوگا یا اس سے بھی کم، اچانک آئے گی تو آدمی کو اندازہ ہی نہیں ہوگا. مگر ابھی میں حدیث میں بتا چکا ہوں وہ جو آیت کہ علامات قیامت، سمجھ میں آیا، نشانیاں قیامت کی. بے شک وہ نشانیاں آئیں گی مگر اس کے باوجود غافل انسان جو ہے ان نشانیوں سے سمجھے گا نہیں کہ قیامت آ رہی ہے، اگرچہ وہ بڑی نشانیاں ہیں مگر نہیں سمجھے گا. غفلت میں اتنا سرشار ہوگا کہ اس کے آنکھ کھول کے یہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ نشانی تو قیامت کی ہے، نہیں سمجھے گا. اس واسطے اس کے لیے جب قیامت آئے گی تو اچانک آئے گی. الا کلمح البصر، فرمایا کہ جہاں تک قیامت کا معاملہ ہے وہ تو بس آنکھ جھپکنے میں برابر ہے یا اور اس سے بھی کم. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ فرمایا ہر چیز پر اسے قدرت ہے، تو قیامت کے سڈنلی برپا کر دینے پر بھی اسے قدرت ہوگی. واللہ اخرجکم، آج ایک بڑا سا بم گر جائے کتنی دیر لگے گی تباہ ہونے میں؟ سیکنڈوں میں سب ختم. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے قیامت کے برپا کرنے میں کیا دیر ہے؟ اس لیے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. بیچ میں قیامت کے مسئلے کو صاف کیا، پھر وہ مسئلہ توحیدی کا چل رہا ہے اور جھنجھوڑا جا رہا ہے. فرمایا کہ اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالا ہے، تمہارے اندر کیا صلاحیت تھی کہ جس پر آپ کو غرہ ہے؟ آپ ڈاکٹر تھے، انجینئر تھے، مولانا صاحب تھے، کون تھے آپ؟ ماں کے پیٹ سے جب نکل کر آئے تھے کچھ بھی تو صلاحیت نہیں. ارے میاں مرغی کا بچہ جو ہے انڈے کے سے نکل کر آتا ہے تو بھاگنے لگتا ہے، وہ بھی کہیں نہ کہیں اس کے سامنے کہیں کوئی چیز نظر آتی ہے تو وہ اپنا منہ مارنے لگتا ہے. لیکن یہ انسان کا بچہ تو آنکھ اس کی نہیں کھلتی، ہاتھ اس کا نہیں ہلتا، کچھ بات اس کے سمجھ میں نہیں آتی، کچھ بول نہیں سکتا، اتنا مجبور. کہاں سے تھی آپ کے اندر صلاحیت؟ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. اب جو سورس آف نالج ہیں وہ کیا؟ آنکھ، کان اور دل جو سوچتا ہے. سمجھ میں آئے؟ یہ سوچنے کی طاقت یہ ہم نے ہی تم کو دی تھی، ورنہ ماں کے پیٹ سے تو نہ آپ انجینئر بن کر آئے تھے، نہ ڈاکٹر بن کر آئے تھے، نہ عالم بن کر آئے تھے. یہ سارے سورس جو ہیں علم کے یہ ہم نے تم کو دیا اے انسان. تو پہلے دن سے ہماری نعمتوں میں تو پلا ہے اور بڑھا ہے، یہ بتانا ہے. لعلکم تشکرون، یہ اس واسطے تجھے نعمت دی گئی تھی شکر کرے، تو ہمارا شکر گزار ہو. الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء. کن کن طریقوں سے واقعی اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں. میں بار بار سوچا کرتا ہوں واقعی اللہ حلیم ہے. میں واقعی اگر غضبی ہوتے اللہ میاں، ہماری حالت یہ ہے، ہم کسی کو سمجھاتے ہیں، کلاس میں پڑھاتے ہیں، بچوں کو سمجھاتے ہیں، اگر نہیں سمجھاتی بھاگ جائے، نہیں سمجھاتی بھاگ، سمجھ میں آیا دوسری مرتبہ پہ دھتکار دیتے ہیں، سمجھ میں آیا. لیکن اللہ حلیم ہے. ہمارے غصے کا تو جب یہ عالم ہے کہ ہمارے اندر قدرت کچھ بھی نہیں،
کچھ بھی قدرت نہیں، تب اگلے لمحے اگلے سیکنڈ جو ہے غصہ آتا اگر کسی کے سمجھ میں نہیں آتی بات، مگر اللہ قادر مطلق۔ مگر اس کے باوجود اس انسان کو، اس کمزور انسان کو، اس ناشکر انسان کو، اس سرکش انسان کو اللہ تعالیٰ کس طرح سمجھاتے ہیں؟ اس مثال سے نہیں سمجھتا تو اس مثال سے سمجھ لے، اس دلیل سے نہیں سمجھتا تو اس دلیل سے سمجھ لے۔ کتنے انداز سے اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں قرآن شریف میں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کرم اور رحم کی بات ہے، مگر انسان پھر بھی نہ سمجھے۔ الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء، فرمایا کیا نہیں دیکھتے یہ پرندے جو ہیں یہ آسمانوں کی فضاؤں میں کس طرح سے یہ مسخر ہیں، کس طرح سے مسخر پابند ہیں اس نظام کے، اس سسٹم کے جو اللہ تعالیٰ نے قائم کیا۔ ما یمسکہن الا اللہ، ان کو اللہ ہی نے تو ٹھہرا رکھا، ورنہ آپ ڈھیلا پھینکے نیچے آگے پڑتا۔ سمجھ میں آیا؟ جتنی وزنی چیز کو پھینکیں گے اتنی جلدی آئے گی زمین کی طرف، لیکن یہ زمین پرندوں کو اپنی طرف نہیں کھینچ پاتی۔ کون ہے جو ان کو ٹھہرایا ہوا ہے فضا کے اندر؟ سمجھ میں آیا؟ فرمایا کہ اللہ نے ان کو ٹھہرایا ہوا ہے، اللہ نے وہ سسٹم بنایا ہوا۔ آپ کہیں پر ٹھہرایا ہوا ہے، پر بھی تو اللہ ہی نے بنایا ہے۔ صاحب ہوا نے ٹھہرا رکھا، ہوا بھی تو اللہ ہی نے بنا رکھی۔ تو اگر ہم اپنے پیروں سے چلتے ہیں، یہ دی ہوئی اللہ کی قدرت ہے، تو وہی قدرت تو اللہ نے ان کو دے رکھی جو ہوا میں ٹھہرے۔ بھائی کسی چیز کے ٹھہرنے، سالڈ چیز کے ٹھہرنے کے واسطے اگر نیچے کوئی سالڈ چیز ہونا ضروری ہے، تو یہ سالڈ چیز کو ہوا میں کہاں ٹھہرایا ہوا ہے؟ سمجھ میں آ رہی نہیں بات یہ؟ تو فلسفہ جا کر وہاں ختم ہو رہا ہے۔ فلسفہ کیا تھا؟ ہماری جو کامن سینس ہے وہ کیا ہے؟ وہ بتا رہی ہے کہ سالڈ چیز پھر ٹکے گی، مگر یہ سالڈ چیز جو ہے وہ ایک لطیف چیز پر ٹک گئی ہے۔ کس نے ٹکایا؟ اللہ نے ٹکایا ہے، وہی بتانا ہے۔ ورنہ تو ہمیں بھی کہہ سکتے تم زمین پر چل رہے ہو، زمین پر ہمارا چلنا ہماری عقل کے اعتبار سے کوئی زیادہ مشکل بات نہیں، ہوا پر ٹھہرنا جو ہے مشکل تھا، اس کو اللہ نے دلیل سے ما یمسکہن الا اللہ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، فرمایا اس کے اندر دلیلیں ہیں، نشانیاں ہیں ایمان لانے والی قوم کے واسطے۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا تستخفونها، فرمایا اور سنو، تم پر اللہ کی نعمتوں کی جو شان ہے ان میں یہ کہ یہ گھر جو ہیں تمہارے جس میں تمہیں سکون ملتا ہے، یہ اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے۔ یہ سکنن کا لفظ جو ہے نا نہیں سمجھ میں آئے گا جب تک کہ آپ ایک خاص چیز پر دھیان نہ دیں۔ پتہ نہیں آپ کو اس کا تجربہ ہے کہ نہیں، کبھی اس پر توجہ کی کہ نہیں کی۔ آپ ساری دنیا میں گھوم آئیے، بڑے سے بڑا گھر دیکھیے، عمدہ سے عمدہ بلڈنگ دیکھیے، خوب پھریے، مگر جب آپ واپس گھر میں آئیں گے سکون آپ کو اپنے گھر میں ملتا ہوتا نہیں ہوتا؟ ارے بھائی آپ جہاں سے آ رہے ہیں وہ تو اس سے بھی کہیں بڑا اعلیٰ درجے کا گھر تھا، بالکل صحیح، مگر سکون اپنے گھر میں۔ کیا چیز ہے یہ؟ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ نے تمہارے گھر کو تمہارے لیے سکون کا جگہ بنائی ہے۔ واقعی سمجھ میں نہیں آتی ہے، دیواریں تو میرے گھر کی ایسی ہیں، اس سے بہتر تو دوسرے گھر کی دیواریں، وہاں مجھے کیوں سکون نہیں ملا؟ اس لیے کہ یہ میرا گھر ہے، اور اس میرے گھر کو اللہ نے میرے، اور عجیب بات ہے اس گھر کو آپ چھوڑ دیجئے، دوسرا گھر کو اپنا گھر بنا لیجئے، پھر آپ کو وہی سکون وہاں مل رہا ہے۔ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ جو لوگ رات دن گھر بدلتے ہیں ان کو اندازہ ہوگا اس کا۔ ٹھیک ہے پہلے گھر میں آرام تھا، لیکن جہاں تک سکون کا تعلق ہے، جس روز آپ نے فیصلہ کر لیا کہ اب یہ گھر میرا گھر نہیں اور یہ گھر میرا گھر ہے، اسی دن سے اب آپ کو سکون اس گھر میں مل رہا ہے۔ یہ ہے وہ سکون ہونے کی بات۔ اللہ نے یہ تمہارے لیے سکون کی صورت بنائی ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو رات دن بھر انسان محنت کر کے گھر میں آتا، اگر گھر اس کو سکون نہ دیتا تو پھر اس کی بے سکون زندگی رہتی۔ یہ اللہ کی نعمت ہے۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُونَهَا، اور اتنا ہی نہیں، یہ تو چلو اینٹوں کے اور پتھروں کے مکان ہیں جو بنا لیتے ہو، تمہارے اس سکون کے واسطے جانوروں کے چمڑوں اور کھالوں تک کو بھی ہم نے اس کام میں لگایا۔ چنانچہ آج نہیں لیکن نزول قرآن کے زمانے میں چمڑے کے خیمے بنائے جاتے تھے سفر کے واسطے، اور قیام کی بہت سی مستقل آبادیاں ہوتی تھیں، چمڑے کے خیمے ہوتے تھے۔ آج چمڑوں کے چونکہ الٹرنیٹ بہت سی متبادل چیزیں تیار ہو گئی ہیں تو وہ الگ بات ہے، لیکن بہرحال جس زمانے میں چمڑا ہی تھا تو فرمایا وَجَعَلَ لَكُمْ، اور بنایا تمہارے لیے
جانوروں کے چمڑوں سے گھروں کو، تستخفونها یوم ظعنکم و یوم اقامتکم، اور تم ان کو بہت ہلکا پاتے ہو ان چمڑے کے گھروں کو اپنے سفر کے دن میں اور اسی وجہ اپنے قیام کی حالت میں۔ تو اب اگر آپ سفر کر رہے ہیں، لپیٹو، اونٹ کے اوپر رکھ دو، گھوڑے کے اوپر رکھو، کار پر رکھو، چل دو بھائی، آپ کا گھر جا رہا ہے، سمجھ میں آیا؟ اور جہاں آپ کو اتارنا ہو، قیام کرنا ہو، اتارو، کھولو اس کو، زمین میں گاڑ دو، لیجیے صاحب آپ کا گھر تیار ہو گیا۔ تو اب یہ جو اینٹ اور پتھر کا گھر ہے یہ ہر جگہ منتقل نہیں ہو سکتا، تو گھر دو قسم کے، ایک تو موبل ہوں اور دوسرے جو ہے وہ فکس پرماننٹ، تو دونوں گھروں کو بتلایا ہم نے تمہارے لیے گھروں کا انتظام کیا ہوا ہے۔ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا، اور ان جانوروں کے صوف، اون اور بالوں سے تمہارے واسطے لباس اور برتنے کا سامان بنایا۔ تم بھی جاندار، یہ بات کیوں کہی گئی؟ یہ کہی گئی اس واسطے تم بھی جاندار ہو، یہ جانور بھی جاندار ہیں۔ لیکن یہ کیا بات ہے؟ اگر یہ تھا ایک دوسرے کے کام آنا ہے تو تمہارے چمڑے ان کے کام آتے، ان کے چمڑے تمہارے کام آتے، ہوتا نہ ہوتا؟ لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے جیسی جان تمہارے اندر ہے ایسی جان جانوروں میں ہونے کے باوجود جانوروں کے ہڈیاں، چمڑے، گوشت، خون، بال، اون، ہر چیز تمہارے کام میں لگا دیے۔ یہ ہے تمہاری شان، تو یہ اللہ کی نعمت ہے۔ الہین، مگر فرمایا ایک خاص وقت تک کے لیے، یہ نہیں کہ آپ ایسے مالک ہو گئے کہ ہمیشہ ہمیشہ یہ کام کرتے رہیں گے، ایک وقت تک کے لیے۔ وقت تک کے لیے مراد یہ تو انسان میں دم ہے تب تک، یہ یوں کہیے کہ قیامت سے برپا ہونے تک۔ واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لکم من الجبال اکنانا وجعل لکم سرابیل تقیکم الحر، فرمایا اور مزید اللہ کی نعمت یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے بنائے ہیں، پیدا کیے ہیں سائے۔ اب اصل کیا ہے، ہم لوگ ان چیزوں کو دیکھ دیکھ کر اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ اس میں اللہ کی قدرت کیا ہے وہ ہم کو سمجھ میں نہیں آتی۔ سمجھ میں آیا؟ اب سایہ ہے، ہم سمجھتے ہیں اس میں اللہ کی قدرت کیا ہے؟ صاحب دیوار ہے، اس کا سایہ پڑ رہا، سبحان اللہ، بھئی اللہ نے سایہ بنایا ہے تو پڑ رہا ہے، اس لیے ہم کو سمجھ میں نہیں آتی وہ بات، کیونکہ اس کے واسطے کوئی مشینیں لگی ہوئی نہیں ہیں، کوئی مٹیریل نہیں اس میں خرچ ہو رہا ہے، تو ہم اس کی حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ فرمایا اللہ نے تمہارے لیے سایہ پیدا کیا، اور وجعل لکم من الجبال اکنانا، اور پہاڑوں کے اندر تمہارے لیے پناہ گاہیں بنائیں، وجعل لکم سرابیل، اور تمہارے لیے ایسی پوشاکیں بنائیں کہ جو تم کو گرمی سے بچائیں، وسرابیل تقیکم بأسکم، اور ایسی پوشاکیں بنائیں جو تمہارے جنگ میں کام آئیں۔ آج بھی جنگ کے لباس الگ ہی ہوتے ہیں نا بھائی، پہلے بھی الگ ہوتے تھے، جس کو زرہ کہا جاتے تھے، زرہ پہنتے تھے، لوہے کے لباس۔ تو آج کے ایڈوانس جو ہیں وہ ڈریس ہوں ملٹری کے یا اس زمانے کے جو لباس ہیں، وہ فرمایا ہم نے تمہارے لیے یہ لباس بنائے ہیں جو تمہیں گرمی سے، سردی سے اور خوف اور گویاوں کا یہ کہ خطروں میں تمہاری حفاظت کر سکیں، یہ اللہ نے تمہارا نظام ہے۔ تو بات چلیے غذاؤں سے اور گھروں کو، لباس کو، گویا کہ زندگی کی جتنی ضرورتیں ان سب کو شمار کرا رہے ہیں۔ کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون۔ یہاں ایک سوال اور ہے، اس کا جواب بھی دیتا چلوں۔ یہاں فرمایا سرابیل تقیکم الحر، ہم تمہارے لیے وہ لباس بنائے جو گرمی سے تم کو بچا سکے۔ سردی سے بچانے کا والا لباس کا یہاں ذکر نہیں آیا، سمجھ میں آیا؟ حالانکہ زیادہ لباس کی ضرورت کہاں پڑتی ہے؟ سردی سے بچانے کے لیے 1 2 3 4 5 زیادہ لباس تو سردی میں چلتے ہیں، گرمی میں تو زیادہ لباس نہیں چاہیے، مگر یہاں تذکرہ ہے گرمی سے بچانے والے لباس کا، سردی سے بچانے والے لباس کا نہیں۔ تو بعض مفسرین کہتے ہیں اس میں ایک نقطہ ہے، اور وہ یہ کہ جب یوں کہیے کہ جو سوسائٹی متمدن ہو جاتی ہے، شائستہ ہوتی ہے، وہ گرمی سے بچنے کے لیے بھی لباس ہی پہنتی ہے، اور جو شائستہ نہ ہو وہ ننگے ہو جاتے ہیں۔ سردی سے بچنے کے واسطے تو ہر ایک لباس پہنتا ہے، تو اس واسطے جب گرمی والے لباس کا تذکرہ ہے تو اس میں خود بخود سردی والا لباس آئے گا جو ہر ایک پہنتا ہے، سمجھ میں نہیں بات؟ اس لیے بہرحال واللہ اعلم۔ کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون
اسی طرح اپنی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر پورا کرتے ہیں. کیوں؟ لعلکم تسلمون، تاکہ تم فرما بردار بنے رہو اللہ کے. جس نے اتنی نعمتیں دی ہیں تو اسی کے فرما بردار بھی ہوتے ہیں. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ اگر ان سارے دلیلوں کو سن لینے کے باوجود بھی وہ منہ موڑتے ہیں، اب بھی نہیں سمجھ میں آتی، اب بھی بات نہیں مانتے، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، آپ کے ذمے صرف پہنچا دینا ہے کھلے کھلے، بس اس سے زیادہ آپ کا کوئی کام نہیں. اب یہ تو ہے نہیں گردن پکڑ پکڑ کے کھینچ کے لائیں گے، آپ نے بات پہنچا دی. مبین کا لفظ اس لیے فرمایا کہ ایسے طور پر بات کو پہنچائیے جو دوسروں کے لیے سمجھنے کے قابل ہو. یہ نہیں ہے کہ آپ نے مبہم مجمل سی بات کہہ دی، ایسی زبان میں کہہ دی جو ان کے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ بھائی میں نے تو پہنچا دیا. المبین کے معنی یہ ہے اس طرح بتلائیے کہ جس طرح مخاطب سمجھ جائے. یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها واکثرهم الکافرون. فرمایا اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں پھر انکار کرتے ہیں، اور ان میں کی اکثریت جو ہے وہ کافروں کی. پہچانتے ہیں پھر انکار کرتے ہیں کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ مانتے ہیں کہ نعمتیں دی ہوئی اللہ کی ہیں،